بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Star 24 News Pakistan. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا ہوسٹ امام الدین پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. ناظرین، ہم آپ کی عشق محبت کے خاطر ہر اس جگہ چاہتے ہیں، چاہے سندھ ہو، بلوچستان ہے، جس نوٹیبل شخصیت سے آپ ملنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ بے صبری سے انتظار بھی کرتے ہیں. تو آج ماشاءاللہ ہم شاہ عبد الکریم بری میں موجود ہیں، جہاں کی ایک ایور گرین پرسنالٹی، بہترین شخصیات کے مالک، اچھے سوشل ورکر اور اپنے یہاں کے ٹاؤن کے چیئرمین محمد حسن اور پپو میمون صاحب آج ہمارے پروگرام مہمان ہیں. چلیں گے اس پرسنل کی طرف اور کر رہے ہیں گفتگو آپ سے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر، فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا سر، آج بات ہوگی آپ کی شخصیت میں، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں اس شخصیت کے خیالات، اس شخصیت کی اسٹرگل، اس شخصیت کی سوچ لوگوں تک پہنچائیں. تو آپ کی شخصیت کے تو بہت سارے پہلو ہیں، سوشل ایکٹیویٹی، سیاست اور زمینداری، یہ تینوں پہلو آپ سے کنیکٹڈ ہیں. تو میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں اور جو لوگ آپ کو جاننا چاہتے ہیں یہاں سے، ملک سے باہر، کہ آپ کا جو فیملی پروفائل ہے سیاسی، وہ تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ میرے پاس آئے ہو. میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور دوسری جو بات کی، میں محمد حسن میمن، میرا والد صاحب عبدالغنی میمن جی سٹی کا تاحیات ٹاؤن پریزیڈنٹ رہا. بالکل بالکل. اور اس کے بعد میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ رہا ادھر کا، شاہ کریم کا. اور ابھی میں والد صاحب ہے، پھر میں سٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں اور منتخب چیئرمین بھی ہوں. میں شکر گزار ہوں ہمارا ایم این اے اور ایم پی اے اور ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کا، اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ادیب فریال کا، مرد اور اسف علی زرداری صاحب کا، جن میرے اوپر اعتماد کر کے منتخب ٹاؤن چیئرمین کیا. محمد حسن صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ میرا والد صاحب تاحیات صدر. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑی کارکردگی جسے آپ پروف کر رہے ہیں اور دنیا بھی مانتی ہے ماشاءاللہ کہ ان کا کردار سیاست میں بہتر رہا. بالکل. جب اب آپ کے اوپر سیاست آ گئی، جب آپ کے اوپر سیاست آ گئی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کیے ہیں جو آپ کے والد صاحب نے کیے تھے سیاست میں؟ یقین کرو، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں. جی. جیسے پہلے بھائی نے کہا، یہ جو نوجوانوں کو روزگار، ان کو کیا پیغام دینے چاہتے ہو. یقین کرو، بھلے آپ شہر میں جا کے ان لوگوں سے پوچھو، جتنی بے آرڈر آئے میرے والد صاحب نے اپنے گھر میں نہیں رکھے. جا کے پوچھو. ہم دو بھائی ہیں اور 2 بہن ہیں. اپنے گھر میں آرڈر نہیں رکھا، ان لوگوں کو دیا جو لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں، اور اس ٹائم ہم ان کے پاس جاتے ہیں، یار ہمیں ہمارے ایم پی ایم این اے کو ووٹ دو، اپنی حکومت آئے گی تو آپ کو روزگار ملے گا. انشاءاللہ میرے ابو کو، ہمارے پاس، ہم سٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، ہمیں جتنے بھی آرڈر، ہمارا پورا جتنا یہ ہمارا تعلقہ بھلی شاہ کریم ہے نا، یہ جوک شریف سے یہ جو نہر آ رہی ہے نا، ادھر سے جا کے لطیف آباد تک ہمارا ہے. جو ہمارے ایم پی اے کو آرڈر ملتے ہیں نا، 200-250 آرڈر ملتے ہیں. اور ادھر 13 یونین کونسل ہے اور ٹاؤن ہے اور پورا حلقہ ہے، ان میں بانٹتے ہیں. پھر 1-2 آرڈر ہمیں ملتے ہیں، پھر ہم دیتے ہیں. اور دوسرے ہمارا جو ایم این اے ہے، میرا سمجھو تو والد جی آئے سید نوید قمر زمان شاہ صاحب، ان کو بھی جیسے آرڈر ملتے ہیں نا، وہ بھی ہمارے کو ایسے ہی دیتے ہیں جیسے ہم لوگوں پہ بانٹتے ہیں، دیتے ہیں. اچھا سر، آپ سیاست سے بہت سارا پرانا تعلق ہے آپ سے. بالکل. آپ بھٹو صاحب کی سیاست اور محترمہ کی سیاست کیسے دیکھ رہے ہیں؟
دیکھو آپ نے بڑا سوال کیا، مگر ہم جو کہتے ہیں نا، یہ وہی چیز ہے جب ان لوگوں کے لیے یہ فرق نظر آتا ہے جن کی سوچ اتنی تھی تو بھٹو صاحب کو شہید کریں گے پیپلز پارٹی نہیں سر، میرا سوال اور کا مقصد ہے، میں نے کہا کہ جو بھٹو نے صاحب نے سیاست کی اور جو محترمہ نے سیاست کی، وہ سیاست کیسی تھی؟ ماشاءاللہ آپ اپنی کیمرہ سے بد نظر سے فخر سے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ملک کے لیے بہت اچھا کام کیا، ملک کے لیے جان دے دی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بہت اچھے کام کیے، ہمارے کتنے قیدی تھے، بالکل مطلب بات سے فخر سے ہم بتاتے ہیں، فخر سے ہم کہتے ہیں۔ اب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں زرداری صاحب اور بلال صاحب کی سیاست کو کہ جو لکش محترمہ چھوڑ کے گئی تھی، جس کے لیے اس نے جان دے دی، بالکل عوام کی خاطر، عوام کی عشق کے خاطر پارٹی کو کس حد تک پہچانا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ بلال صاحب یا زرداری صاحب نے وہ محترمہ کا چھوڑا ہوا لکش، روٹی کپڑا اور مکان کس حد تک سنبھالا؟ آپ ہی دیکھو، چلو تو آپ کو چل کے دکھاتے ہیں، روٹی کپڑا مکان۔ ابھی دیکھو جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اس کا جگر کا ٹکڑا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، وہ مرد حور آصف علی زرداری صاحب نے، کپڑا روٹی کپڑا بے نظیر انکم سپورٹ کے تھرو ہر غریب مسکین عورت کو وظیفہ ملتا ہے، ان کو مل رہا ہے، اور ان کو کبھی انہوں نے 10,000 20,000 کٹھے دیکھے نہیں، ان غریب عورتوں کو مل رہے ہیں۔ اور دوسرا جیسے اب چیئرمین بلاول بھٹو نے یہ ہر مکان دے رہے ہیں، ہر گھر جو غریب ہے جن کے فلو میں گھر گر گئے تھے ان کو ہر گھر بن رہے ہیں، چل کے اب آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا سر، میرا ایک اور سوال جو آپ سے کنیکٹڈ ہے، کیونکہ آپ بلدیاتی نظام کا حصہ ہیں، بالکل بلدیاتی نظام میں آپ ٹاؤن چیئرمین ہیں، منتخب چیئرمین ہیں، اوکے منتخب بھی آپ مینس چیئرمین بھی ہیں، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ جو بجٹ مل رہی ہے جی ہاں، کیا آپ بہتر ہے؟ بجٹ ماشاءاللہ بہتر ہے، اور ہمارے پاس بدقسمتی ہے یا مطلب آپ کی نظر میں بجٹ جتنے ہمارے پاس ابھی جو بجٹ آتی ہے آپ کی بات نہیں بہتر ہے، میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ بلدیاتی نظام کی بجٹ، ٹاؤن کی بجٹ کروڑ سے اوپر ہے، بہتر ہے، یوسی کی 10 سے 12، کیا وہ کام ہو رہا ہے؟ اتنی بہتر بجٹ ہونے کے باوجود بھی آپ کا بلدیاتی نظام ناکام کیوں ہے؟ ناکام بلدیاتی نظام ناکام نہیں ہے، جیسے آپ بولے اتنی بجٹ بہتر کام ہو رہے ہیں۔ یہ جو ابھی جو ان کو یہ بجٹ آ رہی ہے نا، وہ ملازم جو ہے نا ان کی تنخواہ آ رہی ہے، اور کوئی بھی جو بھی بجٹ جو ترقیاتی اسکیم کی وجہ سے ان کی مند میں یا ان کے حساب سے وہ نہیں آ رہے ہیں، جتنے ملازم ہیں ان کے۔ ہر بار چیئرمین صاحب نے تقریر میں کہا ہے کہ مجھے بلدیاتی نظام کامیاب چاہیے، جس کے لیے شرجیل انعام مول صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ اس نظام سے کنیکٹڈ لوگوں پر نظر ڈالیں تاکہ بلدیاتی نظام بہتر ہو۔ سر اگر ہم اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں تو شاید بلدیات میں وہ کام نہیں ہو رہا جو چیئرمین کو کرنا چاہیے، تو میں اس حوالے سے میں نے آپ کے سوال کیا کہ آپ نے کہا کہ بجٹ جیسے آپ نے بولا نا، بس دعا کرنا، اللہ کرے رمضان کا مہینہ دعا لگ جائے تو فل سگنیچر تھاری چیئرمین بیٹھے کرسی پہ، تو پھر میں آپ کو پھر آگے مجھے پوچھنا، ابھی تو وہ اتنی گہرائی میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے، میں منتخب چیئرمین ہوں، سگنیچر اتھارٹی نہیں ہوں، جو مجھے پتہ ہے ایڈمنسٹر ہے وہ ان کو پتہ ہے۔ سر خواب ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں، ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں، سیاست میں آنے کا آپ کا خواب؟ دیکھو آنے کا میرا خواب تو ابھی سے نہیں ہے، میرا ابو کا اور ہم شروع سے یہی خواب ہے، یقین کرو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں رمضان کا مہینہ ہے، میرا ایمان ہے، جو بی بی اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی سن رہی ہے، یہ ادھر ہی کھڑی ہے، یہ میرا ایمان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے مگر میرا ایمان ہے، بی بی میرے ساتھ کھڑی ہے، میں بی بی کو کہہ رہا ہوں بی بی مجھے اتنا پاور دو جو میں تمہارے بھائیوں اور بہنوں غریبوں کی خدمت کروں، خدا کی قسم۔ آپ کی جتنی پارٹی سے محبت ہے اور جتنی بی بی سے آپ کی محبت ہے اس کا اجر آپ کو اللہ بالکل دے گا، کیونکہ ملا بھی ہے آپ کو، اور آگے چل کر اللہ آپ کو موقع بھی دے گا تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کریں گے۔ آپ ایک بہترین انسان بھی ہیں، کیونکہ آپ کے سیاسی بہت سارے کام ہیں، ہمیں پورا علم ہے۔ تو ایک اور سوال سر دیکھیں، میرے خیال سے اگر ہم ایک نظر دیکھ رہے ہیں
تو آپ یہاں کے پارٹی کے چیئرمین ہیں, پاورفل ہے, آپ کو بھی پاور ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو ایم این ایم پی اے کو بھی پاور ہے, بالکل بالکل ہے, گورنمنٹ کو بھی پاور ہے. بالکل. سر اتنے پاور ہونے کے باوجود منشیات ختم نہیں ہو رہی. یار بالکل ہمیں خود افسوس ہے. ہم گئے تھے سوات, جی اب آئے ہو تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. میں گیا سوات, میں خود سفینہ بھی کبھی کبھی کھاتے ہیں ہم. میں گیا میں سفینہ لینے, تو دوست ادھر تھا, پٹھان دوست تھا, کراچی کا تھا, کیا ماڑی کا. میں نے بولا یار ہمیں سفینہ چاہیے. ابھی ہنسی مذاق والی بھی بات کرتے ہیں. میں نے بولا یار مجھے سفینہ چاہیے. تو اس نے بولا یار سفینہ ادھر نہیں ملے گی. میں نے بولا یار آتا ہی ہر چیز ادھر سے, چھالیاں بھی ادھر سے ہی آتی ہے, ہر چیز ادھر سے ہی آتی ہے, یہ کیوں نہیں ادھر ملتی ہے. بولا ہم پاگل ہے کہ اپنے بچوں کو یہ زہر کھلائیں. تو بس کیا بتائیں, پہلے بھائی نے بھی یہی بولا. تو بس اللہ جو بھی یہ دوسرے بچوں کو تباہی برباد ان 2 پیسوں کے چکر میں آ کے یہ چیز بیچ کے, جو بھائی نے بولا پہلے بھی آئس وغیرہ یہ وہ جو بھی ہے, جو بھی کسی کے بچوں کو تباہ کرے گا, اللہ رمضان کا مہینہ ہے, جو بھی بیچتا ہے وہ تباہ ہوگا. بس زیادہ ان چیزوں میں نہیں جاتا. اللہ چیئر دینے سے پہلے اس کے اوپر کچھ حقوق رکھتا ہے کہ میں آپ کو کرسی اور پاور دے رہا ہوں, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جا کر دنیا میں آپ کو انسانوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے. سر ہمارے یہاں اگر دیکھ رہے ہیں ریئلٹی میں کچھ ایسے کام ہیں اگر بندہ کر جائے تو پوری لائف دنیا اسے سلام کرتی ہے, جیسے بھٹو صاحب کو سلام کرتی ہے, بیرن صاحب کو سلام کرتی ہے. سر دیکھیں ہمارے پاکستان کے کچھ ایشوز ہیں اور وہ ایشو ہمارے پاکستان سے کنیکٹڈ ہیں, ہمارے ملک کی مستقبل کے لیے. ہیلتھ, ایجوکیشن اور یہ منشیات, تینوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اور اس چیز کو کنٹرول نہ کرنے کی کیا وجوہات ہے وہ تو وہی بہتر جانتے ہیں, لیکن کنٹرول ہونی چاہیے منشیات کی, نہیں سر؟ وہی میں نے بتایا نا, بالکل ہونی چاہیے. کیوں نہ ہمارے بھائی ہے, بھتیجے ہیں, بیٹے ہیں, ہم تو کہتے ہیں یقین کرو یہ چیز نہ ہونی چاہیے. اور ہمارے بلبلی شاہ کریم کی جب آپ بات کر رہے ہو نا, یقین کرو یہ جو پان ہے گٹکا آئس کا, یقین کرو ابھی دیکھو رمضان کا مہینہ ہمیں آئے ہیں 1-2 نوجوان جو لڑکے پڑھ کے آئے تھے یونیورسٹی سے, ان کا پتہ چلا, مگر وہ بھی ابھی اتنا ہمارے جو یہ بلبلی شاہ کریم ہے نا اتنا ان کا نہیں, باقی گٹکا پان کا ہے وہ. یار وہی میں نے بولا اللہ ان کو تباہ اور برباد کرے جو لوگ دوسرے نسل تباہ کر رہے ہیں. بس کیا کہیں. ایک اور سوال, جب عبدالکریم بلبلی شاہ کا ذکر ہو اور اس کے اوپر آپ کا ذکر ہو, تو ہم آپ لوگوں کو کیا بتا سکتے ہیں کہ آپ نے رہ کر اپنے علاقے کی کیا کیا خدمات کیے, اپنی ٹاؤن کی یا سائیڈ میں آپ نے کیا کیا خدمات کیے, تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم جس پرسنالٹی سے انٹرویو کر رہے ہیں تو اس کی آپ کے علاقے میں یہ خدمات ہیں, وہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیں. بالکل اچھا سوال کیا ہے. یقین کرو مجھے ہوئے ہیں 16 یا 14 مہینہ میں منتخب چیئرمین ہوا ہوں, وہ بھی مجھے پاور نہیں ہے, مگر ہمارے ایم این اے ایم پی اے کی توقع سے یقین کرو 40 سال یا 30 سال کی بیٹ میں جدھر کبھی اسی ٹائم میں بولو گے تو میں آپ کے چل کے دکھاؤں گا. ادھر پیور بلا گیا ان لوگوں نے, ادھر میں تو پیدا ہوا جب میں نے ہوش سنبھالا تو ادھر ایسے ہی مٹی مٹی اڑ رہی تھی. جب میں گیا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا بھائی انشاءاللہ جیت کے آؤں گا, جو کام پہلے آئے گا فرصت میں شروع میں ادھر سے شروعات کروں گا. اور میں نے شروعات پہلے ادھر سے کی, ہمارے ایم پی کی توقع سے, ایم این اے کی توقع سے میں نے شروعات کی. اور یہ 25-30 سال سے یہ ایسے ہی ہماری ٹاؤن ایسے ہی پڑی ہوئی تھی. صحیح. تو انشاءاللہ ابھی چل کے آپ کی کیمرہ کی مدد سے میں دکھاؤں گا 15 مہینے 14 مہینے میں میں نے اچھا کام کیا ہے. پیور بلاگوں کو یہ جو ڈرینیج کا ہو جو یہ کام. اچھا, اب میں امپورٹنٹ سوال کرنے جا رہا ہوں جو ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن میں بھی یاد رہے گا اور لوگوں کے ذہن میں بھی یاد رہے گا. سر ہر شخص کہتا ہے کہ میں دنیا میں ایسا کام کر کے جاؤں تاکہ میرے جانے کے بعد لوگ اس کو یاد رکھیں کہ یار یہ کام اس شخص نے کیا ہے, اللہ اس کو اتنا اجر دے گا. ہر کسی کے خواب ہوتے ہیں, تو آپ کا ایسا کیا خواب ہے اگر اللہ کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے آپ کو پاور بھی مل جائے تو آپ یہاں پر ایسی کون سی نیو چیز لائیں گے؟ یقین کرو حقیقت ہے کہ ہمارا مرد حور آصف علی زرداری صاحب کہتا ہے ایسا کوئی الفاظ سنہری الفاظ میں لکھ کے جائیں
لوگ اور بوڑھے بچے یاد کرتے رہے. یقین کرو میرا یہی ہے, یہ بٹائی سائیں کا پردادا ہے. بالکل میں کہتا ہوں ہمارا شہر اتنا ہے, ایسا خوبصورت بنا ہے, اور نوجوان لڑکے ہیں, وہ لڑکے ہیں, ان کو روزگار دیا ہے اور انشاءاللہ دیں گے. اور شہر کو انشاءاللہ جیسے بھائی نے بولا 1 ہفتے کے بعد آئیں گے, انشاءاللہ آپ حیاتی رہو, اللہ کے طرف سے حیاتی ہو. 8 مہینے سال کے بعد آنا, پھر میں آپ کو یہ شہر دکھاؤں گا. مجھے اللہ پہ یقین ہے, اور شہید محترم عاشق رسول شہید محترم بے نظیر بھٹو پہ مجھے اتنا بھروسہ ہے. یہ سامنے بیٹھی ہے, اس کا جگر کا ٹکڑا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے اور عدی فریال پہ, ان کی توقع سے انشاءاللہ 10 مہینے کے بعد آپ آؤ گے, آئیے آپ کو میں شہر دکھاؤں گا. میری خواہش بھی ہے. تھینک یو سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ میرے پروگرام کا ٹائم شارٹ ہوتا ہے. سر لاسٹ میں رمضان کا بھلا رواں چل رہا ہے, تو میں کہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے یہ اپنے یوسی کے لوگوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے یا یہاں کے علاقے کے لیے یا رمضان کے ماہ کے حوالے سے ان کے لیے کیا خوشخبری ہے آپ کی طرف سے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے, تو اس حوالے سے آپ میسیج. یقین کرو یہ جو سوال ہمیں جتنا ہمارے سے ہوتا ہے, یہ جو دی ہوتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں اور ایک ہاتھ سے دیو دوسرے کو نہیں بتاؤ. ہماری پارٹی کی طرف سے جب آؤ گے تو یہ پارٹی کے حساب سے رمضان کے بھلارے مہینے کے حساب سے وہ تو اینی آؤ جو راشن کے حساب سے ان کو وہ مل رہے ہیں. باقی ہماری طرف سے بتانا نہیں چاہیے, باقی جتنا ہوا ہے میرے سے میں نے ان کو دیا ہے. تھینک یو. ناظرین کیا کرے, ہمارے بیچ میں ٹائم آ جاتا ہے. آپ جس نوٹیبل شخصیت سے اس کے خیالات, اس کی سوچ, ذہن کی سوا کرنے کے لیے ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ جو سننا چاہ رہے تھے تو ہم نے وہ سارا آپ کی طرح سماعت کر دی گیا. لاسٹ میں ہم جب نوٹیبل شخصیت سے میسیج لیتے ہیں تو آج کی نوٹیبل شخصیت کا میسیج یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے اور پاور بھی دے تاکہ میں اپنے شہر کو خوبصورت کروں, نوجوانوں کو ہائی ایجوکیشن دوں. تو اس حوالے سے بھی ہم نے میسیج دے دیا, لیکن کیا کریں ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. لاسٹ میں مجھے اور آج کی پرسنالٹی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.